جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بہت سارے دوستوں کے اصرار پر میں آپ کو چند ایک گزارشات کرنا چاہ رہا ہوں کرونا وائرس کے حوالے سے۔ میرا نام ڈاکٹر طاہر بشیر بیگ ہے اور میں کنسلٹنٹ ہوں انگلینڈ میں، نارتھ ویسٹ میں۔ صرف ایک دو چیزیں اردو میں بتانا چاہ رہا ہوں تاکہ لوگوں کو ذرا اویئرنیس آ جائے کہ کرونا وائرس ہے کیا اور ہم اس کے لیے کر کیا سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ ویڈیو 2 منٹ سے زیادہ لمبی نہیں ہوگی، تو اس میں صرف چند ایک باتیں بتاؤں گا۔ نمبر ایک تو یہ ایک وائرس ہے، یہ ڈراپ لیٹ انفیکشن ہے۔ کچھ چھینک آنے سے، کھانسی آنے سے یہ ہوا میں، اور ہوا میں کچھ گھنٹے رہنے کے بعد یہ نیچے بیٹھ جاتا ہے سرفیسز پہ، یعنی کسی بھی جگہ پر۔ بیڈ ہو، اگر آپ بیڈ پہ ہیں، کسی ورک ٹاپ یعنی کسی شیلف کے ساتھ کام کر رہے ہیں، کہیں پہ بھی، تو یہ اس کے جو چھینٹے ہیں، چھینٹوں کے ذریعے یہ ملینز کی تعداد میں وہاں پہ ہوگا، اور جب یہ ہوا میں ہوگا یا ٹچ کریں گے کسی بھی چیز کو اور اپنے چہرے کو قریب لائیں گے، سانس لیں گے، اس سے بھی اندر جا سکتا ہے۔ اور جتنی دیر یہ ہوا میں رہتا ہے، فرض کریں آپ کے سامنے کوئی بندہ چل رہا ہے جسے کرونا وائرس ہے اور آپ پیچھے پیچھے واک کر رہے ہیں، تو جیسے ہی وہ اس کے سانس سے ڈراپس نکلیں گے آپ کے سانس میں وہ منتقل ہو سکتے ہیں۔ اور ایسا جب ہوگا تو خطرہ ہے کہ جتنی ڈوز میں وہ ڈراپس آپ کے اندر، آپ کے سانس میں جائیں گے، کہ آپ کو کرونا وائرس ہو سکتا ہے۔ اس کی علامات میں سب سے مین یہ ہے کہ آپ کو کھانسی کے دورے پڑتے ہیں، وہ بلغم اور بلغم کے بغیر بھی آ سکتی ہے۔ دوسری بات یہ ہو سکتی ہے کہ آپ کو بخار آتا ہے جی، اور بخار کے ساتھ سر میں شدید درد، کئی لوگوں کو الٹیاں آتی ہیں، اور ساتھ میں موشن بھی آ سکتے ہیں، لوز موشن، ڈائریا بھی ہو سکتا ہے جی۔ تو اس میں اس کا ابھی تک، آج کے دن تک کوئی 100% علاج نہیں نکلا۔ صرف ایک چیز اور بتانا چاہ رہا ہوں کہ 20 سال سے کم عمر کے لوگوں کو خطرہ کم ہے، وہ بچوں میں یہ بہت کم انفیکشن کرتا ہے، اور کرتا بھی ہے تو فلو کی طرح، نزلہ، کھانسی، بخار، اور چند دنوں میں بچے ٹھیک ہو جاتے ہیں۔ ان کو صرف بچوں کو اگر بخار آئے تو آپ نے ان کو کوئی بھی کف سیرپ اور پیراسیٹامول دینا ہے۔ جس بچے کو دمے کا مسئلہ ہے اسے آپ نے بروفن نہیں دینا، کیونکہ دمے کا مسئلہ بڑھ سکتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ سانس بند ہونے لگے تو تب آپ نے رابطہ کرنا ہے کسی بھی ڈاکٹر سے۔ کوشش کریں اپنے گھروں میں رہیں۔ اور دوسرے نمبر پہ جو 20 سال سے لے کر 60 کے درمیان کا گروپ ہے، جس میں میں بھی شامل ہوں، ان کو بھی بخار آئے گا اور وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے ٹھیک ہو جائیں گے۔ لیکن جو 60 سال سے زیادہ عمر کے لوگ ہیں، اسپیشلی 70 سے ابو، ان میں شرح اموات بہت زیادہ ہے، اور ایسے لوگوں میں آپ بہت زیادہ کیئر کی ضرورت ہے۔ کیئر اس میں کیا ہے؟ جو انسان اکیلا رہتا ہے اپنے گھر میں، اگر کھانسی بخار اس کو ابھی آئے تو وہ اپنے گھر سے باہر نہ نکلے۔ وہ اگر ایک بندہ رہتا ہے تو 1 ہفتہ اس کے لیے پریکاشن ہے کہ وہ اپنے گھر میں رکے، اور جو بندہ فیملی کے ساتھ رہتا ہے وہ 2 ہفتے کے لیے اپنے گھر سے باہر نہ نکلے، اور 2 ہفتے بعد اگر اس کے سمٹمز ٹھیک ہو جائیں تو باہر آئے، ورنہ نہ آئے۔ جو 70 سال سے ابو لوگ ہیں، بڑے لوگ ہیں، اور ان کو بخار اور یہ ساری علامات آ رہی ہیں، ان کے لیے ریکمینڈڈ ہے کہ وہ 12 ہفتے تک اپنے گھر رہ سکتے ہیں جی، اور اس کے بعد باہر نکلیں۔ ہماری جنگ ایک اندیکھے دشمن کے ساتھ ہے اس ٹائم۔ یہ زندگی موت کا مسئلہ ہے۔ میرے وارڈ میں روز پیشنٹ مرتے ہیں، جن میں زیادہ تر لوگ بزرگ ہیں۔ اور یہ میسیج کرنے کا مقصد میرا اپنا کوئی یہ نہیں کہ میرے سبسکرائبر بڑھ جائیں یا میں یوٹیوبر نہیں ہوں۔ میں نے کبھی بھی زندگی میں کوئی ویڈیو لوڈ نہیں کی اپنی پرسنل۔ یہ میں صرف ایک انسانیت کو اردو میں ہمارے لوگوں کو یہ میسیج دینا چاہتا ہوں کہ ایکچولی کرنا کیا ہے، کیونکہ اس کی ابھی دوائی نہیں ہے۔ اس کے مختلف ٹرائل ہم بھی کر رہے ہیں، اینٹی وائرل دے کے، اسٹیرائڈز دے کے، مختلف دوائیاں دے کے، کہ کچھ اس سے شرح اموات کم ہو رہی ہے یا نہیں۔ تو جو ویکسینوں کی لوگ باتیں کرتے ہیں، تو ویکسین تو آتے آتے میں بھی 1 سال کا ٹائم لگ جائے۔ بہت سارے ملکوں نے بنانے، ہم نے بھی ٹرائل کیے ہیں یہاں پہ، تو اس کے 3 فیزز، 3 سٹیجیں ہوتی ہیں۔ ابھی جو سٹیج 1 چل رہی ہے، تو اٹ ول ٹیک ٹائم۔ وہ ویکسین جس طرح ہم فلو ویکسین کے ٹیکے لگاتے ہیں سیزن سے پہلے، وہ اگلے سیزن میں شروع ہوگا، نیکسٹ ایئر۔ اتنی جلدی ویکسینیں لگ کر پوری دنیا کو نہیں لگ سکتی۔
کیا ہم کر سکتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھ دھوئیں گھر سے باہر نکلتے ہوئے، گھر میں آتے ہوئے، دروازے کے جو کنڈے ہوتے ہیں ان کو ہاتھ لگاتے ہوئے، موٹر سائیکل کی چابیاں ان کو بھی صاف کریں، گاڑی یا رکشہ یا جو بھی آپ یوز کر رہے ہیں اس کو صاف ستھرا رکھیں۔ عام ڈیٹول لے لیں، ڈیٹول میں پانی مکس کر کے کچھ عام سا اسپرے اس کے ساتھ اسپرے کرتے رہیں۔ اپنے باتھ روم کی ٹاپ شیلفس، گھر کے ہر دروازے، ان کے کنڈے، جن جن چیزوں کو آپ روز ہاتھوں سے چھیڑتے ہیں تاکہ جراثیم منتقل نہ ہو ایک دوسرے کے ساتھ۔ اور دوسرا، جب آپ کراؤڈ میں ہوں یا کسی شاپ پہ جا رہے ہیں یا باہر ہیں یا گھر کے اندر ہیں، کوشش کریں 1 میٹر سے زیادہ فاصلے پہ ایک دوسرے سے بیٹھیں۔ دیٹس آل اٹ از۔ لیکن اگر گھر پہ کسی کو شکایت ہے تو پھر بہت کم چانسز ہیں کہ دوسروں کو نہ ہو۔ تو لیکن گھر سے باہر کی احتیاط یہ ہے کہ کم سے کم 1 میٹر یا اس سے زیادہ 2 میٹر کا فاصلہ رکھنا بہت ضروری ہے جی۔ میرے خیال میں نے ٹائم 2-3 منٹ کا مانگا تھا، اب 6 منٹ کے قریب ہو گئے ہیں۔ تو اگر کوئی مزید اپڈیٹس آئیں تو میں آپ کو اپڈیٹ کروں گا۔ ابھی فی الحال فائنل میسج کنکلوسیو یہ ہے، اپنے ہاتھ زیادہ سے زیادہ دھوئیں اور باہر نہ نکلیں، اور اگر نکلنا پڑے تو جو صحت مند گھر میں بندہ ہے وہ نکلے، تھوڑی سی خوراک کے لیے اپنی کچھ چیزیں لیں، اپنے منہ کو کور رکھیں، گھر پہ واپس آئیں، ہاتھ کو اچھی طرح دھوئیں، پھر اندر انٹر ہوں۔ ہو سکتا ہے روڈ پہ وہ سڑک پہ پڑا ہوا وائرس کسی کا چھینکا ہوا آپ کے جوتوں کے ساتھ لگ کے گھر میں آ جائے، تو کوشش کریں جوتے باہر اتاریں۔ جو کپڑے آپ باہر پہن رہے ہیں ان کو باہر ہی اتار کے کسی شاپر میں بند کر کے رکھ لیں، بعد میں آپ دھو لیں کسی گرم پانی کے ساتھ ڈیٹول ڈال کر۔ احتیاطی تدابیر ہی ہیں جی جو بچا سکتی ہیں، یہی ہمارا ہتھیار ہے۔ اور اس ظالم وائرس سے اللہ تعالی ہمیں پناہ دے، اللہ تعالی ہم سے راضی ہو جائے۔ اس کا کوئی تعلق کسی ریلیجن سے، کسی مذہب سے نہیں ہے۔ یہ میرا میسج پوری دنیا کے لیے ہے، دنیا کے ہر مذہب سے تعلق رکھنے والے انسان سے ہے، کیونکہ انسانیت ہی سب سے بڑا مذہب ہے اور یہی ہمیں اسلام درس دیتا ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کریں، ہم آپ کے لیے دعا کریں گے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ جی۔